السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ جاوید غامدی صاحب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ وفات پا چکے ہیں، قرب قیامت نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے گئے، یعنی رفعہ جو ضمیر ہے اس سے مراد وہ روح کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا اور دوبارہ دنیا میں آنا بھی قرآن مجید سے الحمدللہ ثابت ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اہل یہود وہ یہ کہتے تھے بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نظریہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو صلبوہ سولی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیں وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس سے کون مراد ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، ہو ضمیر جو ہے وہ روح کی طرف نہیں ہے، روح کا قتل نہیں ہوتا۔ انسانی جان کا، نفس کا قتل ہوتا ہے، روح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کو سولی دی ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقینی طور پر اس کو کیا ہے قتل نہیں کیا۔ اب ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب دیکھیے واحد کی ضمیریں ہیں، اور پچھلی جو دو ضمیریں گزری ہیں، تین بلکہ، وما قتلوہ وما صلبوہ اور وما قتلوہ یقینا، ان تینوں ضمائر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد مراد ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع کر لیا، رفعہ ان کو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر روح کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اٹھا لیا۔ پیچھے حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا، یہ جو تین جگہ ہیں ان تینوں ضمائر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد ہیں۔ تو بل رفعہ اللہ سے یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے، یہاں پر روح کس اعتبار سے مراد ہوگی؟ یقینی بات ہے یہاں سے بھی مراد کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، مطلب یہ ہے کہ روح مال جسد زندہ ان کو کیا ہے اٹھا لیا، اپنی طرف زندہ ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما،
اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی جو ہے نام کو بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عزیزاً غلبے والا ہے، ایسا کر سکتا ہے وہ، حکیمہ بڑا ہی حکمت والا دانا ہے وہ۔ تو اس آیت سے جو ہے ثابت یہ ہو گیا الحمدللہ کہ اہل یہود نے، یہ واضح ترین آیت ہے، اہل یہود نے اس کو قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ ہی صلح دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ بچایا ہے اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے دیکھیے قرب قیامت آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں کوئی اہل کتاب مگر وہ ایمان لے آئے گا اس پہ اس کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے وہ اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، دین اسلام کو اہل کتاب قبول کریں گے، نہیں تو ان کے خلاف کیا ہے؟ جنگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث جب بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اس چیز کا ثبوت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تفسیر القرآن باقوال صحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے واضح کر دیا، بتلا دیا، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور وہ یہ آیت پڑھتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، لا یؤمنن، لام جو ہے یہ ثقیلہ کا، یہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، آنے والے وقتوں میں اس کو کیا ہے؟ خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے بہت ہی اہم ترین آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، اہل یہود نے مکر کیا، سازش کی، وہ کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی۔ جب مکر لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو تدبیر کے معنی میں ہوگا، صحیح تدبیر کے معنی میں ہوگا۔ جب اہل یہود نے مکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، اور اہل یہود کی جو سازش ہے اس کو ناکام کرنا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ اہل یہود کیا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے۔ اگر یہ مان لیں عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت وہ سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، تو اہل یہود کی تو یعنی سازش کامیاب ہو گئی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ جائے، ہمارے ہاتھوں سے کیا ہے؟ موت آ جائے، ہم اس کو قتل کر دیں، وہ اس کو مارنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی، اگر ہم معنی مراد لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اٹھا لیا، موت تو واقع ہو گئی، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی پھر کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہوگی؟
یعنی اہل یہود کی تو بات سچ ہو گئی، ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی، وہ یہی چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو جائے، ان کو قتل کر دیں۔ تو اس آیت سے بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو رفع کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی مفہوم یہی بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی سازش کو ناکام کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، اور یہی آیت کا مفہوم بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن مجید کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، سلف صالحین کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔